السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر سے خبر میں نادیہ مرزا میں خوش آمدید۔ ناظرین، اگر ملک کی حالات پر نظر ڈالیں اور سوچنے بیٹھیں کہ سب ملک میں کیا ہو رہا ہے تو چاروں طرف آپ کو صرف تباہی اور صرف تباہی نظر آتی ہے۔ یہ میں کوئی ایگزیجریٹ نہیں کر رہی، اگر آپ اس کو گننا شروع کریں جو اس وقت ملک میں عوام کی صورتحال ہے، دہشت گردی، اگر اس کے آپ نمبرز نکال لیجئے اور ریسرچ کر لیجئے تو جولائی کے مہینے میں جون سے کہیں زیادہ دہشت گردی رپورٹ ہوئی ہے۔ پھر بات کر لیتے ہیں بجلی کے بلوں کی، جہاں پر عوام لٹرلی خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہے۔ بہت ساری چیزیں شاید ہماری خبروں کا حصہ نہیں بنتی، لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کے آس پڑوس میں آپ پتہ کریں تو عوام کی چیخیں نکل چکی ہیں بجلی کے بل سے۔ برآمدات میں واضح کمی ہوئی ہے اس فسکل ایئر میں۔ کوئی سرمایہ کار جو ہے، یعنی ملک میں کسی سرمایہ کاری کا کوئی امکان نہیں ہے، کوئی بھی یہاں پہ سرمایہ کاری کرنے پہ تیار نہیں ہے۔ یہاں تک کہ سعودی عرب کے بھی حوالے سے اطلاعات ہیں کہ ادھار تیل انہوں نے دینے سے منع کر دیا ہے۔ ملک میں انٹرنیٹ کی بندش ہے، یعنی وہ کام جو لگا بندہ آئی ٹی انڈسٹری سے یا ریموٹ جابز ہیں وہ بھی اس حوالے سے تباہی کا شکار ہے۔ پھر آگے بات کر لیتے ہیں صنعتوں کی۔ صنعت و بزنس جو کمیونٹی ہے وہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے۔ بجلی کے جو نرخ ہیں وہ اتنے اوپر چلے گئے ہیں کہ جو آرڈرز ہیں وہ کمپلیٹ نہیں ہو رہے، یعنی اس کا مطلب پھر وہ یہ ہے کہ برآمدات نہیں ہو رہی اور صنعتیں یہاں پر بند ہو رہی ہیں۔ پھر بات کر لیتے ہیں کنسٹرکشن کا شعبہ، جو پچھلے 2-2.5 سال سے مکمل طور پر تباہ حالی کا شکار ہے۔ جو ریل اسٹیٹ سے وابستہ لوگ ہیں وہ بھی سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی بزنس نہیں ہے، کوئی اس ملک میں کام نہیں ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں، کسان ملک ایک زرعی ملک ہے، لیکن حال یہ ہے کہ حال ہی میں کسانوں کو جو گندم کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا، اس کے بعد وہ کپاس کی فصل بونے سے پہلے 100 دفعہ سوچ رہے ہیں کہ وہ اس طرف جائیں یا اس طرف نہ جائیں۔ برین ڈرین، ہمارے جو پہلے کیئر ٹیکر جو پرائم منسٹر تھے وہ کہتے تھے کون روکتا ہے، اچھی بات ہے، برین ڈرین ہو رہی ہے۔ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ پروفیشنل جن کو اس ملک کی خدمت کرنی ہے، اس ملک کا فیوچر بنانا ہے، وہ اس ملک سے باہر جانے کو تیار ہیں۔ اور جو یوتھ ہے، جو کہ 65-67% یوتھ ہے اس ملک کی، وہ اس سسٹم سے مکمل طور پر نا امید، چھوٹا سا ورڈ ہے، بیزار ہو چکی ہے۔ لیکن دوسری طرف حالات یہ ہے کہ حکومتی جو شخصیات ہیں، یہ جو حکومت ہے اس کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ جماعت اسلامی کا دھرنا ہو رہا ہے بجلی کے بل، مہنگائی، ٹیکسز کے خلاف، اس پر وزیر اعظم بجائے اس کے کہ ایک طرف حکومتی ٹیمز جا کے ان سے ملتی ہیں، مذاکرات کی باتیں کرتی ہیں۔ آج 8 دن ہو گئے، لیکن وزیر اعظم صاحب پارلیمنٹ میں آج کیا فرما رہے تھے، یہ سنتے ہیں۔ آج جو دھرنے دے رہے ہیں اور جو دوسرے جو کام کر رہے ہیں، یہ سیاست برائے سیاست ہے۔ ٹیکسز جو اس بجٹ میں ہمیں لگانے پڑے، بعض ٹیکسز تو بالکل جائز ہیں، یہ ہمارا اپنا ایجنڈا ہے، یہ نواز شریف کا ایجنڈا ہے کہ بجلی کو سستی کرنا، کہ اس کے اوپر سیاست عوامی توہین کے مترادف ہے۔ بعض حکومت کے اپنے آئی پی پیز ہیں، گورنمنٹ پاکستان کے، ان کا کوئی ایشو نہیں ہے، اس کے اوپر ہم الحمدللہ بڑی تیزی سے کام کر رہے ہیں۔ ہمیں کسی ایگریمنٹ کو یا کسی دور کو تانے کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ کوئی جذباتی فیصلہ کر بیٹھیں کہ ایبسولوٹلی ناٹ، اور بیٹھے بٹھائے ایبسولوٹلی ناٹ نے کیا اپنا حشر کیا وہ آپ سب جانتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا حشر کیا، اور ہم سب کیا جانتے ہیں۔ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ عوام جو ہے اس مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے، اور جو بجلی کے بل ہیں اس پہ وہ کہتے ہیں کہ جلتی پہ انہوں نے تیل کا کام کیا ہے۔ راجہ پرویز اشرف صاحب، جو کہ سابق وزیر اعظم بھی ہیں اور اسپیکر قومی اسمبلی بھی رہے ہیں، انہوں نے تھوڑا سا ایک مدبرانہ ایک بیان دیا فلور آف دی ہاؤس، کیونکہ جب تک پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہے گی، یہ جتنی بھی آپ کوششیں کر لیں، چاہے آپ سرمایہ کاری کی کوششیں کر لیں، ملک میں معاشی بحران ختم کرنے کی کوششیں کر لیں، یہ نہیں ہونے والا۔ کیا کہہ رہے تھے راجہ پرویز اشرف صاحب، یہ سن لیتے ہیں۔ ہم نے ایک دوسرے کا چہرہ خراشیں ڈال ڈال کر خراب کر دیا، ہم نے بحیثیت قوم اپنے آپ کو تقسیم کر لیا۔ خدا کے لیے یہ قراردادیں بہت اچھی بات، لیکن ان میں طاقت جب آئے گی، جب پاکستان میں ہم آنگی ہوگی، تو آئیں سب سے پہلے ہم اپنے گھر کو ٹھیک کریں، اور خدا کے لیے کوئی ڈائیلاگ اوپن کر لو۔ اب بھی جناب وزیر اعظم، میں آپ سے گزارش کروں، یو آر ایٹ دی ہیلم آف دی افیئر، اپنے ملک کو بھی بچائیں اور ملت اسلامیہ کے لیے بھی طاقت بننے کی کوشش کریں۔ تو یہ اسی وقت ہوگا جب ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں، سیاست کریں، لیکن پاکستان کے لیے ایک ہو جائیں۔ خدا را ڈائیلاگز کریں اور اپنے گھر کو درست کریں۔ پتہ نہیں سال سے ہم یہ جملہ سن رہے ہیں، لیکن کوئی اس پر سیریس ہونے کو لگتا ہے کہ تیار نہیں ہے۔ اسد قیصر صاحب،
جو کہ بڑی کوششیں کر رہے ہیں کسی گرینڈ الائنس کی. ایک دفعہ پھر انہوں نے اس امید کا اظہار کیا ہے. سنیے کیا کہہ رہے تھے. الائنسز ہم بنا رہے ہیں, آئندہ 15 دن کے اندر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ایک بڑا گرینڈ الائنس بنائیں اور اس میں ہم تمام ان پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ پلائیں جو پولیٹیکل پارٹیز اس وقت اس رجیم کے خلاف آواز اٹھا رہی ہیں, جو اس وقت روڈ پہ لوگ ہیں, جو اس وقت تحریک چلا رہے ہیں, ان سب کو ہم اکٹھا کر رہے ہیں انشاءاللہ. جو جماعت اسلامی نے اس حوالے سے اپنا دھرنا دیا ہوا ہے, ہم اس دھرنے کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کے مطالبات کو بھی سپورٹ کرتے ہیں. آپ تو دھرنے کو سپورٹ کرتے ہیں اور اسی سپورٹ کے لیے سارے یکجہتی کے لیے آج دھرنے میں ایک وفد گیا بھی تھا پی ٹی آئی کا. لیکن ہوا کیا وہ میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں کہ ہوا کیا. لیکن حافظ نعیم صاحب نے کسی بھی سیاسی اتحاد کا حصہ بننے سے صاف انکار کر دیا. یہ کلپ بھی ذرا سن لیجئے. اس کا مطلب ہے کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ آپ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں اور آپ آج بھی وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ آپ فارم 47 والی حکومت کو نہیں مانتے, لیکن اس کے خلاف آپ کوئی مہم یا تحریک چلانے کا ساتھ ہی کوئی ارادہ بھی نہیں رکھتے. انہوں نے کہا کہ جو چاہے وہ ہماری تحریک دھرنے میں آئے, اور یہ ہوا کہ آج پی ٹی آئی کا وفد دھرنے میں شرکت کے لیے پہنچا. لیکن جب جماعت اسلامی کے وفد, جماعت اسلامی کے جو لیڈرز ہیں وہ تقاریر کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن جب شعیب شاہین صاحب نے اس دھرنے میں پہنچ کر وہاں پہ تقریر کرنے کی کوشش کی تو کیا ہوا, وہاں پر پولیس آ گئی, ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی اور اس کے بعد جماعت اسلامی کے کارکنوں نے ان کو موٹر بائک پر بٹھا کر وہاں سے لٹرلی فرار کروایا. یہ آپ نے مناظر دیکھے ہیں. تو یہ صورتحال ہے. سوال یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی کو بین کر دیا گیا ہے, کیا وہ بین ہو چکی ہے؟ اگر نہیں تو ایک تقریر سے کسی کو کیا فرق پڑنے والا ہے؟ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے. آج کے جو پینلسٹ ہیں ان سے آپ کا تعارف کرا دیتی ہوں. ہمیں جوائن کیا ہے بیرسٹر عقیل ملک صاحب نے, گورنمنٹ کے اسپوکس پرسن ہیں اور لیگل افیئرز MNA ہے PMLN. انتظار حسین پنجوتا صاحب فوکل پرسن ہے, عمران خان کے PTI سے ان کا تعلق. قادر مندوخیل صاحب پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما. تینوں کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. مجھے بیرسٹر عقیل صاحب یہ بتائے گا, جماعت اسلامی کا دھرنا چل رہا ہے, ٹھیک ہے, جماعت اسلامی کا دھرنا 8ویں دن میں داخل ہو گیا. مذاکرات بھی ہو رہے ہیں, ٹیمز مل بھی رہی ہیں, جماعت اسلامی کے لیڈرز وہاں پہ تقریریں بھی کر رہے ہیں. لیکن جب آج PTI کا وفد جاتا ہے اور شعیب شاہین صاحب ایک تقریر کرنے لگتے ہیں تو وہاں پر پولیس کی باری نفری پہنچ جاتی ہے, ان کو گرفتار کرنے کی کوشش ہوتی ہے اور جماعت اسلامی کے کارکن جو ہیں وہ ان کو وہاں سے اسکیپ کرانے میں, فرار کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. کیوں, وجہ کیا تھی؟ نادیہ بہت بہت شکریہ. یہ تمام تر جو آپ نے باتیں کی اللیجڈلی, کیا کوئی گرفتاری عمل میں آئی, کیا کوئی پولیس پیچھے لگی, کوئی دیکھا؟ پولیس ایک سیکیورٹی سچویشن ہے, 8 دن ہو گئے ہیں. شعیب شاہین گئے تو سیکیورٹی سچویشن ہو گئی ہے. میں دیکھیں, میں بڑا کلیئر ہوں اس میں. پہلی بات ہے 8 دن سے دھرنا جاری ہے. گورنمنٹ کی ایک نیگوسیشنز کی ٹیم ہے, وہ ان سے بات کر رہی ہے, ٹیکنیکل ٹیم بھی تشکیل دے دی ہے, بہت اچھی بات ہے. میں تو کل بھی ایک پروگرام میں کہا کہ جماعت اسلامی نے اصل عوامی ایشوز پہ آواز اٹھائی ہے اور اپوزیشن کا کیا کام ہوتا ہے, گورنمنٹ کو ان چیک رکھنا. اور اسی طرح جماعت اسلامی نے بڑا اچھا, وہ بھی اپوزیشن ہی تھے جو گئے تھے. نہیں, یہ اپوزیشن کیا اپوزیشن ہے مجھے یہ بتائیں نا. کوئی ان کا دیکھیں 8 دن میں سے 2 دن تو میں بھی اس دھرنے میں تھی, میں نے کوئی پولیس وہاں پہ نہیں دیکھی. ٹھیک ہے, آج جب شعیب شاہین صاحب تقریر کرنے لگے تو پولیس آ گئی. کیوں؟ ان کو کس نے کہا کہ پرائی شادی میں جا کے عبداللہ دیوانہ بن جائے؟ دس از دا پوائنٹ ایکچولی, رائٹ. سو ایشو یہ ہے کہ وائٹ, نہیں میں اس پہ تھوڑی سی بات کمپلیٹ کر لوں. ان کو ایشو یہ ہے کہ اصل عوامی ایشو پہ اگر کسی سے کوئی سیاسی جماعت بات کرے یا انہوں نے کوئی ایسا دھرنا دیا ہوا ہے یا ان سے حکومت مذاکرات کر رہی ہے تو ان کے تو اپنے فنکشنز کریں نا. یہ تو کہتے ہیں کہ بڑی عوام کی پاور ہے ہمارے پاس اور ہم عوام کی طاقت سے جو ہے ہم لوگ 22 تاریخ کو اجازت مل گئی, 5 تاریخ کو یہ کر رہے ہیں ثوابی میں, کوئی اجازت نہیں. دیکھیں ہمیشہ یہ ان کا وتیرہ رہا ہے. نادیہ پرابلم یہ ہے کیا جماعت اسلامی نے کوئی اجازت لی؟ جماعت اسلامی نے جب احتجاج کرنا تھا تو جماعت اسلامی نے احتجاج کیا. پہ اس لیے زیادہ فوکس نہیں کری کیونکہ ان کا ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے. ان سے پوچھ لیتی ہوں آپ پرائی شادی میں کیوں گئے تھے؟ جی اچھا, سب سے پہلے تو کسی کی شادی جو ہے نا کسی کے نام نہیں ہوئی. یہ عوامی مسائل ہیں, یہ عوام پاکستان کی عوام کے مسائل ہیں, یہ پاکستان کے مسائل ہیں, یہ ہمارے مسائل ہیں. ان کے ہوں یا نہ ہو ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے مسائل ہیں. یہ پرائی شادی نہیں ہے, یہ ہمارا اپنا ملک ہے. ہم اس کو اون کرتے ہیں, یہ کریں نہ کریں, یہ سمجھیں کہ یہ اس کا مسئلہ ہے, یہ اس کا مسئلہ ہے. ہمارے جو عوام کو مسائل ہوں گے وہ سارے ہمارے اپنے مسائل ہیں. نمبر 1. نمبر 2, ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں
اور اس وقت پاکستان کی مطلب 47 فارم 47 کی دھاندلی کے باوجود بھی ہم سنگل لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ہیں اس ایوان کے اندر. ابھی جو اس وقت نیشنل اسمبلی ہے اپوزیشن لیڈر پی ٹی آئی کا ہے. اور اس کے بعد اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ریلیونٹ نہیں ہیں تو یہ تو آپ کی بات جو ہے وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گی. دوسری بات کہ ہم جہاں بھی کوئی احتجاجی مظاہرہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم جہاں اعلان کرتے ہیں وہاں 144 لگا دی جاتی ہے. تو یہ تو ایک طرف کی پالیسی ہے. تو یہاں آرٹیکل 25 آف دا کانسٹیٹیوشن جو سب کو جو ہے ایک جیسی اپرچونٹی دینے کی بات کرتا ہے, تو وہ کہاں گیا کہ جماعت اسلامی. اس کا مطلب یہ کہ پھر ایک جو جنرل امپریشن ہے, میں بالکل ان کے اس کے دھرنے کی حمایت کرتا ہوں, ان کے ساتھ کھڑا ہوں, لیکن کیا یہ ان کو اجازت دینا یہ ثابت نہیں کرتا کہ یہ میلافڈی ہے ان کی. ان کو جو ہے وہ تحریک لبیک والے بھی 4 دن تو بیٹھ کے گئے ہیں, سارے بیٹھ کے جائیں گے, یہ بیٹھے یہ فلانے بیٹھے. میں صرف یہ کہوں گا ہمارے دور حکومت کے اندر انہوں نے کیا, چھوٹے چھوٹے ان کی وہ ریلیاں تھیں اور جس کو انہوں نے لانگ مارچ کا نام دیا, اپنی شوق سے کیا, مطلب کسی جگہ پہ ان کو روکا گیا. مجھے یاد آیا, مجھے پرائی شادی کی بات کریں, مولانا فضل الرحمان صاحب نے دھرنا دیا تھا. پی ٹی آئی کا تو حکومت تھی, آپ کا پی ایم ایل این کا وفد بھی جاتا تھا اس میں, بالکل. اور ہم لوگ سارے پھر obviously پی ڈی ایم پہ اکٹھے تھے نا. پرائی شادی نہیں تھی, وہ ایک الائنس تھی, پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ تھی. اور اس ٹائم دیکھیں مولانا صاحب نے اور ہم ایک دوسرے سے بات کر کے ایز گرینڈ اپوزیشن الائنس ہم لوگ بات کر کے جاتے تھے نا. ہم یہ تو نہیں کہتے تھے مجھے پتا ہے ہماری بات ایم ایل اے گیا ہے, کوئی حکومت کا کوئی سٹنگ ایم ایل اے گیا ہے, 2 لوگ ٹوٹل گئے ہیں صرف, اور صرف اپنی ایک جو ان کا سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے اس کو کرنے کے لیے. یہ کہتے ہیں سنگل لارجسٹ پارٹی ہے, سنگل لارجسٹ پارٹی ہے. بتائیں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کون ہے؟ عمر ایوب صاحب ہے نا, انڈیپینڈنٹ ہے ایز آف ناؤ الیکشن کمیشن اور نیشنل اسمبلی کے ریکارڈز میں. اچھا چلیں قادر مندوخیل صاحب, یہ جو ابھی ہو رہا ہے, ابھی بھی جو ہو رہا ہے میرے پروگرام معذرت کے ساتھ 600 پارٹیاں چینج کر کے وہ بھی قادر مندوخیل صاحب, راجہ پرویز اشرف صاحب نے بڑی ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ مدبرانہ گفتگو کی ہے. کہیں تو کوئی سینیٹری پریویل والی سچویشن ہوئی, انہوں نے کہا کہ جی اپنے چہرے پہ ہم نے خراشیں ڈالی ہیں, اپنا ہم نے تباہ کر دیا ہے, اپنا ہاؤس ٹھیک کریں, ڈائیلاگز کے دروازے کھولیں. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ میسج ہے جس حکومت کے آپ اتحادی ہیں. اب اس پہ پیپلز پارٹی کا بھی کوئی انیشیٹو ہوگا, یا پیپلز پارٹی پارلیمنٹ میں بات کر دی ہے لیکن ادروائز بھی اپنے اتحادی حکومت کو یہ سمجھائے گی کہ بس ہو گئی, بس آگے بڑھیں؟ نہیں, پہلے تو عقیل ملک صاحب, پنجوتا صاحب, ہم تینوں وکیل ہیں, اور چوتھا ہمارا وکیل بھائی کسی سیاسی جلسے میں گئے ہیں, اور سیاسی اور آئینی اس کی حیثیت یہ ہے کہ حکومت کی خود ٹیم بنا کے ان سے مذاکرات کر رہی ہے. وہاں یہ کہنا کہ پرائی شادی میں کیوں گئے یا پرائی پروگرام میں کیوں گئے, تو یہ غیر مناسب ہے, اور میں مذمت کرتا ہوں. سیاسی لوگوں کے ساتھ اس طرح رویہ ٹھیک نہیں ہے. آپ اس طرح روک نہیں سکتے ہو. اگر آپ نے روکنا ہے پھر 5 تاریخ کو صوبی میں روک لیں ان کو, وفاقی حکومت ہے آپ کے پاس. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ دانشمندانہ وہ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ جو صورتحال چل رہی ہے, اگر بلوچستان کی آپ بات کر رہے ہیں یا اس دھرنے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, یہ دھرنا تو ہم بھگت چکے ہیں. حافظ نعیم صاحب کراچی کے صدر تھے, یہ تو ہر ہفتے ہم انجوائے کرتے تھے ان کے دھرنے کو, اور عوام جو نا سفر کرتے تھے تاکہ شارع بلاک ہوتی تھی. تو میرے خیال میں حکومت کو گھبرانا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, دھرنا دے دیے, سیاسی پارٹی ہے, اور سیاسی پارٹی بھی ایسی سیاسی پارٹی ہے جس کا سربراہ صوبائی اسمبلی کا سیٹ بھی نہ جیت سکے. تو میرے خیال میں اتنی زیادہ نہیں ہے. ہم سب کو ایک حق ہے, قانونی اور آئینی طور پہ حق ہے کہ وہ جلسے جلوس کر دے, اور یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹس اور عوام کا ہے. اور آرٹیکل 8 سے 28 تک اگر آپ دیکھ لیں, سب یہ وکیل بھائی ان کو پتہ ہے, تو ہر کسی کو یہ حق ہے. لیکن سوال یہ کہ تھوڑا سا پی ٹی آئی کو بھی اپنے رویے پہ نظر ثانی کرنی ہوگی. پی ٹی آئی یہ دونوں وکیل ہے, نظر ثانی کرنی ہوگی. ذرا ایکسپلین کیجئے گا, جس طرح کے ہمارے ہمیں پڑھی ہیں, جو کچھ ہمارے ساتھ کیا گیا, تو وہ اس میں کیا نظر ثانی اور کریں ہم. آپ سے سوال کر رہے ہیں, ذرا سن لیجئے نا. جی جی مندوخیل صاحب. اچھا, پنجوتا صاحب سے میرے سوال ہے, یہ تو وکیل ہے, جانتا ہے قانون اور آئین. جب ایک پارٹی کا سربراہ یہ کہتا ہے آرمی چیف سے بات کروں گا, اور عمر ایوب صاحب اور اپنی بہن کے ذریعے باقاعدہ پہلے تو گالیاں دیتے تھے, اب سپہ سالار ہو گیا, چلو ٹھیک ہے, دے رہا ہے, درست ہے. آپ مجھے بتاؤ کہ جب ایک فوجی حلف لیتا ہے, اور حلف میں یہ خاص طور پہ شامل ہے کہ آپ نے سیاست میں ملوث نہیں ہونا, تو کیا اس فوجی کو حلف کی خلاف ورزی پہ مجبور کر رہے ہیں؟
کیا اس کا آئین اور قانون یہ ساری چیزیں میں جواب یہ دیتا چیز ہوں، ہوگی؟ دے دوں جی۔ آپ نے ایک سیاسی پارٹی سے جو آپ نے بات نہیں کرنی ہے، آپ نے ایک فوجی جس نے حلف لیا ہوا ہے سیاست میں ملوث نہ ہونے کا، ان کو آپ مجبور کریں، تو یہ کیا آئین اور قانون ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، اس پہ میں جواب لوں گی پنجوتا صاحب کا، لیکن ایک بریک، الاؤ می ٹو ٹیک اے بریک فرسٹ۔ بریک سے آپ ساتھ ہیں تو پنجوتا صاحب کا تفصیلی جواب اس پہ سنیں گے۔ جی ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ایک سوال کیا تھا قادر مندوخیل صاحب نے پنجوتا صاحب سے، تو ذرا اس کا جواب اگر آپ دے دیں انتظار حسین پنجوتا صاحب۔ میں مندوخیل صاحب سے واپس سوال پوچھتا ہوں۔ میں پوچھتا ہوں، میں سوال میں میرا جواب بھی ہوگا، میں پوچھنے کا حق رکھتا ہوں۔ انہوں نے سوال پوچھا ہے، سوال کا جواب مجھے دینے دیجیے۔ اچھا، انہوں نے فرمایا ہے کہ کیا اس وقت جو ہے یہ جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اس کے پاس ظاہر ہے وہ اختیار ہے اور حکومت نظر آ رہی ہے کہ ان کے پاس ہے، اور آئینی کیا آئین اس وقت اس ملک میں امپلیمنٹڈ ہے؟ کیا 90 دن کے الیکشنز کے وقت انہوں نے آئین کی بات کی؟ کیا لوگوں کے حقوق جب وائلیٹ ہوئے، جب پی ٹی آئی کے اوپر اسٹیل ابھی جاری ہے؟ آج یہ کہہ رہے ہیں عبداللہ دیوانہ ہمیں تو ہمارے آرٹیکل 25 کے مطابق کوئی ایجیٹیشن کرنے کی بھی جو اجازت نہیں ہے، تو یہ کر رہے ہیں، یہ کون کر رہا ہے؟ مجھے یہ پہلے تو یہ جواب ہے۔ پھر آپ یہ جب دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ میں سر جواب آپ دینے دینا جو پلیز اس سوال کا پھر آپ جواب آپ دیجئے گا آپ کی ٹرن پہ۔ مجھے بتاؤ، پھر آپ دیکھیں کہ 14 مئی 2023 کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے 90 دن میں الیکشن کا حکم دیا، ہم نے ان کے ساتھ ڈائیلاگ کیے، ہم نے ان کے ساتھ بات چیت کی۔ اس وقت جو سوال ہے نا وہ اپنی جگہ ہے، میری یہ بات سنیے، یہ فیکٹ کی بات ہے کہ یہ کہاں سے آیا، جو کردار کی بات کر رہے ہیں وہ کہاں سے آیا، میں لے کے جاؤں گا کہ یہ انہوں نے خود گھسایا۔ ایک جملے کا جواب ہے مندوخیل صاحب ذرا سنیے گا نا سر، اب ذرا سن لیجئے گا کائنڈلی۔ 14 مئی 2023 کے الیکشنز کے اوپر پی ایم ایل این اور تمام پارٹیوں کے ساتھ ہم نے مذاکرات کیے، اس کا جواب انہوں نے یہ دیا، پی ایم ایل این نے دیا، اور جس کے یہ اتحادی ہیں اور یہ پہلے بھی اس کے اتحادی تھے، کہ جب تک قاضی فائزہ نہیں آئیں گے چیف جسٹس، جب تک ساری باتیں سوال یہ کر رہے ہیں، یہ کون سے ریکارڈ میں لکھا ہے؟ وہ کہاں پہ بات آئین توڑے جا رہی ہے، آئین توڑے جا رہی ہے، آئین کے عمل، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہی تو سوال ان کا صاف یہ ہے کہ آپ بتائیں اسٹیبلشمنٹ نہیں ہونے دے گی، تو اس لیے ہمارے ڈائیلاگز وہیں پہ ختم ہو گئے اور بات وہیں پہ اڑی رہی۔ سپریم کورٹ کے آرڈر کے باوجود الیکشن نہیں ہونے دے گی، یس نون لیگ اور پیپلز ہم نے کب کہا بھائی، انہوں نے کہا، ہم نے کب کہا کہ الیکشن اسٹیبلشمنٹ الیکشن نہیں ہونے دے گی؟ یہ کب کی بات ہے؟ دیکھیے یہ کب کی، یہ شاید اس وقت جماعت میں نہیں ہوں گے۔ میں بالکل سر جماعت میں تھا، میرے خیال سے آپ کہیں نظر نہیں آ رہے، تو آپ کو تو میری سے ان کے سوال کا جواب ابھی بھی رہ گیا۔ میں تو 18 میں بھی الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا۔ جب اس وقت ملک میں ایسی صورتحال ہے کہ آئین آپ کا سسپینڈڈ ہے، میرا سوال کا جواب اس پہ میں کہتا ہوں شہباز شریف کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، مخصوص نشستوں کا فیصلہ آتا ہے کہ وہ آئین کے مترادف آتا اختیار ہے، ہم اسی سے بات کریں گے۔ ان وائلیشن آف دی کانسٹیٹیوشن آتا ہے اور آئین کو پھر اس طرح اپلوڈ کیا جا رہا ہے، جب مشرف کا کیا جا رہا ہے لائکنس سے بات لائکنس پہ۔ کسی نے کاف لیگ سے بات کی، مندوخیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے سوال کا جواب وہیں کے وہیں ہے، اگر یہ سارے غیر آئینی کام کر رہے ہیں تو آپ اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے؟ نہیں، ہم یہ، اور دیکھیے ہم اگر کسی سے بات کر رہے ہیں، اگر ہم فوج سے بات کر رہے ہیں، کیوں فوج سے بات کریں؟ سیاسی جماعت سیاسی لوگوں سے بات تو کہتے تھے ساڑھی گل ہو گئی، نہیں ہم کہہ رہے ہیں نا، ڈے ون سے نہ دیا، ہم نے کہا ہے کہ آئے ہم سے بات کریں، ابھی ریسنٹلی بھی کہا ہے۔ اب بات یہ ہے، اب لاؤڈ اگر بولنا ہے تو میں بہت لاؤڈ بول لوں گا بھائی، بھائی لاؤڈ کی بات نہیں ہے، آپ اپنا سبسٹیچیٹ کریں اپنے آرگیومنٹ کی، بات کرنے دیں مجھے۔ ہم ان سے کوئی یہ بات نہیں کر رہے کہ ہمیں حکومت میں لے کے، ہم ڈیل نہیں کر رہے، ساڑھی گل نہیں ہو رہی، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا آئینی کردار ادا کریں، نمائندہ دیں تاکہ ہم آپ سے آپ پولیٹکس سے پیچھے ہٹیں، ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ سمپل سی اسٹیٹ ان سے کیا مذاکرات کرنے ہیں؟ بہت تکلیف سر ان سے کیا مذاکرات کرنے ہیں؟ یہ بتا دینا جو سیاسی جماعتوں سے نہیں ہو سکتے۔ سیاسی جماعتوں میں پاور ہی نہیں ہے، جب تم سے کیا مذاکرات کریں؟ اصل تو ایشو یہی ہے نا، they just want to get back. ہم نے 3 باتیں سامنے رکھی ہیں، خان صاحب نے 2 دن پہلے بھی اناؤنس کیا۔ قادر مندوخیل صاحب، میرا سوال جو آپ سے میں نے پوچھا تھا وہ بھی وہیں رہ گیا۔ سوال میں یہ پوچھ رہی تھی کہ جو آج راجہ پرویز اشرف صاحب نے بڑی ایک سینسیبل اور بڑی ایک ڈیسنٹ انہوں نے گفتگو کی ہے، اور بڑی جس کو کہنا چاہیے کہ مدبرانہ والا میں بار بار ورڈ یوز کر رہی ہوں، کیا بحیثیت اتحادی جماعت آپ حکومت سے ادروائز بھی بات کریں گے کہ جی آپ ڈائیلاگز ان کے ساتھ کریے، باقاعدہ پراپر ڈائیلاگز کی آفر کیجیے، جیسے حکومت تو کئی دفعہ کر چکی ہے، لیکن آپ کی پارٹی اس پہ کوئی انیشیٹو لے گی؟
ہم تو پہلے سے لے چکے ہیں. ہماری جوائنٹ سیشن سے صدر پاکستان نے آفر کی ہے. یہ MNA صاحب ہے عقیل ملک صاحب یہ کنفرم کریں گے, وہ تو جوائنٹ سیشن میں آفر کی ہے. ہم تو بار بار آفر کر رہے ہیں. آفر اور کیسے ہوتے ہیں نا, مطلب کیا کرے. مولانا فضل احمد صاحب کے پیچھے یہ 8 مرتبہ گئے, وہ ان کے اوپر شک کر رہے ہیں کہ بھائی آپ یہ بتاؤ کہ پھر آپ جو ہے نا وہ پیچھے گلی سے تو نہیں ملو گے فوج سے. ہم تو کہتے ہیں بھائی آج ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کرو, جو مسئلے مسائل ہے. ہم کوئی زیادہ کوئی پھلپلا نہیں ہو رہا ہے کہ ہم نون لیگ کے ساتھ احتیاط میں. ہم نے تو آپ کو آفر کیے, آپ نے ٹکرا دیے. ہم حکومت بنا نہیں سکتے تھے, مجبوراً میں ہم نے نون لیگ کے ساتھ دیے. آپ آئیے, آپ کے ساتھ دوبارہ بات کرتے ہیں, میں آپ کو آفر کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے, مگر وہ کہتے ہیں کہ جی پارٹیز کے پاس کچھ ہے نہیں, ان کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے. ان کو بین کرنا تھا وہ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, ہم ان سے کیا بات کریں. یہ بات نہیں ہے, obviously under consideration ہے, اتحادیوں سے بات ہو رہی ہے. میرا ایک پرنسپل سٹانس ہے, دیکھیں میں نے بے تحاشا میرا ایک پرنسپل میدان میں جب مقابلہ نہیں ہو رہا تو بین کر دو. میرا ایک پرنسپل سٹانس ہے, میں دیکھیں ذمہ دار انسان ہوں اور میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ میں کسی بھی ایک جمہوریت پسند انسان ہونے کے ناطے, ایک سیاسی ورکر ہونے کے ناطے, میں نہیں چاہوں گا کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے اوپر پابندی لگے. ہیونگ سیڈ دیٹ, اب یہ کہنے کے بعد ایک جو جماعت ہے جو ایک سیاست کا لبادہ اڑے ہوئے ہے اور جو ملک کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے اور جس طرح کی ملک کے خلاف سازشیں کر رہی ہے, تو پھر اس کو سیاسی جماعت نہیں کہا جا سکتا. کیا عوام پھر اس کا مطلب ہے کہ 90% کل کی ریولیشن ہے 7 سے 8 فروری کی رات کی 90% عوام جو ہے وہ پاکستان کے خلاف سازش کر رہی ہے. کیا مذاق ہے یہ؟ ایسے میں بات تو چلائیے گا کیونکہ ملک میں افراتفری ہے. جس طرح سے میں پہلے بھی کہی تھی, سرمایہ کاری اس ملک میں نہیں آ رہی, دہشت گردی اس ملک میں بڑھ رہی ہے, بجلی کے پرائس, عوام کی سکت نہیں ہے, خودکشیاں کرنے پہ لوگ مجبور ہو رہے ہیں, صنعتیں اس ملک میں بند ہو رہی ہیں, کسانوں نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں کہ ہم کپاس کی فصل اس حد تک نہیں کریں گے, بجلی کی قیمتیں نیچے نہیں کریں گے. لیکن دوسری طرف کیا خیالات ہیں, کیا اس پہ بات کریں, ذرا چلائے گا احسن اقبال صاحب کو. کہ سوشل میڈیا کو بیرون ممالک سے, پاکستان کے دشمن ممالک سے ہینڈل کیا جا رہا ہے اور اس میں بہت ملک دشمنی پہ مبنی عناصر بھی نظر آئے ہیں. تو جو ادارے ہیں وہ اس پر ثبوت جب ان کے پاس ہوگا اور وہ سمجھیں گے کہ آئین اور قانون کے تحت they have a strong case, تو they can always move forward. اور حکومت ایسا فیصلہ کرے گی تو وہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ اسکروٹنی آف لا کو سٹینڈ کر سکے. تو شاید اسی لیے جو مختلف وزارت داخلہ ہیں اور اس کے ادارے ہیں وہ ان تمام شواہد کا جائزہ لے رہے ہوں گے. لیکن پابندی لگے یا نہ لگے, ایک بات طے شدہ ہے کہ PTI کی سیاست اس وقت پاکستانی ریاست کے مفادات پہ براہ راست حملہ آور ہے. مندوخیل صاحب, ایک طرف یہ بات ہے کہ جی آپ مذاکرات کریں, آپ آئیں ہم سے بیٹھیں, مفاہمت کریں, دوسری طرف یہ بیان کہ PTI کی جو سیاست ہے وہ ملک کے مفادات سے کانٹرڈکٹری ہے. تو ایسے میں کوئی سیاسی استحکام آ سکتے ہیں اور پھر یہ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں؟ پہلی بات تو ابھی آپ کے شو میں میرے آفر کو پنجوتا صاحب نے جواب دے دیا ہے. ان کا رویہ سیاسی اور جمہوری تو ہے ہی نہیں ہے, حالانکہ اس کے باوجود یہ دونوں وکیل پھر قانون کی بات کر رہا ہوں کہ ڈپٹی اسپیکر نے جب رولنگ دی ہے عدم اعتماد کی تحریک روکنے کے لیے, تو سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے آئین شکن قرار دیا ہے. اس کے باوجود ہم کہتے ہیں نہیں جی غدار نہ کہو اس کو, نہیں جی پابندی نہ لگاؤ. مگر آپ ان کا رویہ بھی تو دیکھ لیں, ان کا رویہ کوئی سیاسی اور جمہوری ہے؟ آپ بتا دیں مجھے. آج سارے میں کیا ہوتا نا, یہ سارے وکیل بھرتی کرتے ہیں. آپ سیاست کی بات کر رہے ہیں, جمہوریت کی بات کر رہے ہیں, آئین کی بات کر رہے ہیں, مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ والی جو باتیں ہیں آپ کو آ کیسے جاتی ہیں. اور کیا آپ کبھی شیشے میں دیکھتے ہیں, آئینہ بھی دیکھا کریں. مطلب آپ لوگ جو ہیں وہ ایک بینیفیشری ہیں ایک ایسے سسٹم کے جو 1 سال سے اوپر چلا, جس میں پہلے سے ڈیلز طے تھی, اس کے بعد آپ آئے اور آپ آ کے باتیں کر رہے ہیں, یہاں پہ آ کے جمہوریت کے اوپر لیکچر دیتے ہیں, آپ آئین کی باتیں کرتے ہیں. آپ کے منہ سے سوٹ نہیں کرتی آئین کی باتیں, جمہوریت کی باتیں آپ کسی اور کو جا کے سنائیں. ہماری کراچی میں, حیدرآباد میں 22 سیٹوں پہ آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے, آپ غلط سیٹیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہیں ان کے جو نواز شریف صاحب ہیں, وہ خود سیٹ ہار گئے ہیں اور آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, آپ آئین کی بات کرتے ہیں. کمال ہے. کیا سیاست کرو گے؟ پہلے اس کو جیل سے دریافت کرو, آئین پڑھ لے 1997 کا انسداد دہشت گردی کا
قانون کیا ہے؟ हमने सब पढ़ा हुआ है सर, हमने पढ़ा हुआ है, आज 1.25 साल खान आइन पढ़ा हुआ है। आप भी पढ़ लें कि 90 दिन में इलेक्शन होना था। कहाँ थे आप? आपकी अखलाकियात कहाँ थी वहाँ पर? इसी पटरी पे उस आइन को जिसको पीपल्स पार्टी ने बनाया, पीपल्स पार्टी किस मुंह से उस आइन को जो है वो तोड़ती रही? चले एक सेकंड मैं बैरिस्टर साहब की तरफ जरा जाना है मुझे। ये जो बात हो रही है कि सियासी जो पीपल्स पार्टी के तरफ से सियासत है, जो अभी यादगारों को आग लगाए, क्या बातें करो पाकिस्तान की? पाकिस्तान मंदखेल साहब एक सेकंड, अच्छा मंदखेल साहब एक सेकंड, अच्छा ये बहुत एक तो आप एक्सट्रीम पाकिस्तानियों को आप कह रहे हैं कि पाकिस्तानी कहने के काबिल नहीं है। 9 मई से पहले एक सेकंड मंदखेल साहब किधर लेके जा रहे हैं? एक सेकंड मंदखेल साहब, क्या 9 मई से पहले वाले हालात पीटीआई के लिए साजगार थे? कि दूसरे के बीच में ना बोले। उस वक्त पंजाब और केपी का इलेक्शन कराने पे हुकूमतें तैयार थी। पूछ रही हूँ आपसे सवाल सर, आइन क्या कहता था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने? 9 मई नहीं हुआ था सर, उस वक्त 9 मई नहीं हुआ था नहीं हुआ था। क्या उसी पंजाब असेंबली जब टूटी है जनवरी में, केपी असेंबली टूटी है 9 मई नहीं हुआ था, आपको 3 महीने के अंदर इलेक्शन कराने थे। मैं सुन लेना, आपने सवाल की नहीं कराया आपने। 9 महीने के अंदर इलेक्शन नहीं हुआ, 3 महीने के अंदर होना चाहिए, 60 दिन के अंदर। क्या उस डोल को आप सर लेके पूरे पाकिस्तान को जलाएंगे? क्या उस डोल को लेके आप शहीदा के यादगारों को जलाएंगे? क्या नहीं आप आइन की बात कर रहे हैं ना, इसलिए मैं याद दिला रही हूँ। क्या उस डोल को लेके अदालतों के अंदर घुस के जलाओ गिरा करेंगे? क्या उस डोल के लेके आप मीडिया के अंदर लोगों को साबित करें ना? अब आप खुद ही जज एग्जीक्यूशनर तो नहीं बन जाएंगे। हम कह रहे हैं कि जिन्होंने किया है, कहाँ है सीसीटीवी फुटेज उसकी? आप निकालें। अगर पीटीआई के लोग होते तो बार बार मुझे ब्रेक लेने होते। देखिए दो चीजें, मैं ब्रेक ले लेती हूँ, मैं ब्रेक ले लेती हूँ। मंदखेल साहब एक सेकंड मैं ब्रेक ले लेती हूँ। ये बात पीटीआई के लिए बार-बार कही जाती है। अभी कादिर मंदखेल साहब ने भी कहा कि पीटीआई का जो रवैया है वो सियासी भी नहीं है और जमहूरी भी नहीं। और अभी एहसन इकबाल साहब यही कह रहे थे कि पीटीआई की जो तर्ज सियासत है वो मुल्क की मफाद में नहीं है। ऐसा क्या है? बैरिस्टर अकील साहब से जानेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। और एहसन इकबाल साहब की बात की ज़रा मज़ीद उस पर रोशनी डलवाऊँगी बैरिस्टर अकील साहब से, लेकिन उससे पहले पंजोता साहब, सियासी रवैये, जमहूरी रवैये वो अपनी जगह है या नहीं है, वो आपके ओपोनेंट ज़्यादा बेहतर तौर पे बना सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आप कोई सियासी इत्तेहाद बनाने में भी आप लोग नाकाम रहे। किसी किस्म का ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस आप लोग नहीं बना सके। जमात इस्लामी की तरफ आपने कोशिश की, हाफिज़ नईम ने कैटेगोरिकली कह दिया हम किसी सियासी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब खुद बताते हैं कि कुछ ट्रस्ट डेफिसिट भी है और आप लोगों में यकसुई भी नहीं है। फिर महमूद खान अचकज़ई साहब, उनको एक टास्क दिया था पॉलिटिकल पार्टी से राब्तों का, वो बज़ाहिर तो उसमें नाकाम ही रहे। तो आपकी सियासत, आपको कोई एजिटेशन, जैसे आप कह रहे हैं सड़कों पे आने की इजाज़त नहीं है, आपकी सियासत ऐसे आगे कैसे चलेगी? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। देखिए पॉलिटिकली अगर आप ये देखें तो इस वक्त, जैसे मैंने पहले बार बार रिपीट किया है कि सबसे बड़ी सियासी जमात है और सबसे ज़्यादा अवाम है। 90% के करीब हम क्लेम करते हैं कि हमारे साथ अवाम है। एक तो ये आप ये देखें, अवाम इस जमात के पीछे है, अवाम हमारे साथ खड़ी है। तो जो मगर आप अवाम के साथ नहीं खड़े हो पा रहे ना, मसला ये इजाज़त नहीं दे रहे आपको। सुन लीजिएगा ज़रा, ये इनकी इजाज़त जो है वो जब ये ज़्यादा देर रोकेंगे तो फिर हम आएंगे तो सही, ज़ाहिर है कितनी देर हम जो है इनके वो करेंगे, हम आएंगे फिर इसके बाद और क्या बचेगा कि जब ये हाई कोर्ट के अदालतों के हुक्म तक नहीं मानते, अदालतों से ऊपर निकल गए हैं, तो हमारे पास फिर क्या बचेगा? फिर ज़ाहिर है फिर जो होता है हम आएंगे, हम एहतजाज भी करेंगे, ये हमारा आईनी हक है, फिर लोगों को ये मजबूर करेंगे। बात सिंपल सी है कि इस वक्त जो सियासी जमातें बेनिफिशरी नहीं हैं इनके सिस्टम की, उन तमाम के साथ हमारी बातचीत चल रही है। कब से? मैं आप देखिए चल रही है बातचीत। ज़ाहिर है जब डायलॉग सियासी जमातों के दरमियान होता है तो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। JUI के साथ हमारी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं और इसके अलावा जो दीगर जमातें हैं वो उनके साथ भी बातचीत चल रही है। जमात इस्लामी का एक अपना नज़रिया ज़रूर हो सकता है, लेकिन आज आपने देखा कि जमात इस्लामी ने हमारे लोगों को वेलकम किया, उनको स्टेज ऑफर किया, उन्होंने तकरीर की। उन्होंने कहा अच्छे जेस्चर्स हैं। उन्होंने कहा जिसको आना है वो आए, धरने में शामिल हो, आए जाए, लेकिन हम किसी सियासी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। देखिए वो सियासी इत्तेहाद का हिस्सा ना बने, लेकिन ये उनका अपना पॉलिटिकल डिसीजन है। हम उनको
पॉलिटिकल डिसीजन लेने के ऊपर मजबूर नहीं कर सकते, हम ऑफर कर सकते हैं, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। खान साहब ने उनके इस जो उन्होंने मूव किया है उसको कर रहे हैं हम बिल्कुल नहीं कोई अलायंस बना सके। ये कहाँ लिखा है कि सिर्फ अलायंस के साथ? हमने अकेले ये मार खाई है, हमने अकेले इलेक्शन लड़ा है, किसी अलायंस के बगैर हमने तमाम अलायंसेस को हरा दिया है। तो अब ये नाकामी है? ये नाकामी नहीं है। चले, ये इलेक्शन इन्होंने लड़ा, इसमें कोई शक नहीं है। उससे मुझे याद आया एक और करारदाद आप शायद लेकर आए पार्लियामेंट में, वो कायमा कमेटी में गई, अब शायद दोबारा आएगी, कि उसमें जो आप अमेंडमेंट कर रहे हैं इलेक्शन एक्ट में कि जिस जमात ने अपनी उससे इलेक्शन नहीं लड़ा उसको रिजर्व सीट्स नहीं मिलेंगी, प्लस जिन्होंने लिस्ट पहले जमा नहीं कराई उनको भी नहीं मिलेंगी। ये कॉन्ट्रडिक्टरी है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ। आइन और कानून तो यही कहता है नादिया कि जिस जमात ने लिस्ट जमा नहीं कराई उसको सीटें नहीं मिल सकती। और आइन और कानून में ये भी है, मेरी सुन लेना बात, मेरी सुन लेना, नहीं अदालतों में भी इंसान ही बैठे हैं और इज्जत माफ जजेस माइट हैव एक्चुअली अर्ड इन लॉ। उन्होंने आइन और कानून की तशरीह शायद गलत कर दी हो, क्योंकि वहाँ पे 15 दिन, ये मुझे बताएं, किताब खोलें देखें और देखें कि इलेक्शन एक्ट 2017 में और आईने पाकिस्तान में कहाँ पे लिखा है कि 15 दिन जो है किसी सियासी जमात को दी जाएं, और कहाँ पे लिखा है कि एक दफ़ा एक इंडिपेंडेंट आज़ाद उम्मीदवार जब 3 दिन के दौरानिए के अंदर अपनी एफिलिएशन और एफिडेविट जमा करा देता है कि मैंने इस सियासी जमात में जाना है या इसको ज्वाइन करना है, उसके बाद एक सेकेंड, उसके बाद बिल्कुल कोई किसी की एफिलिएशन को चेंज करने को कहीं भी कानून और कानून इजाजत नहीं देता। एक दफा जब आपने जमा करा दिया अपना बयान हल्फी, लेकिन यहाँ पे फ्लोर क्रॉसिंग को जो है लीगल कवर दिया जा रहा है। अच्छा, तो ये आइन कहाँ लिखा है, किस आइन में है कि वो जो रिजर्व सीट्स थी वो उनकी बंदर बांट कर दो, 4 तुम ले लो, 3 तुम ले लो, 2 तुम ले लो, कुछ मैं रख लेता हूं। मेरा बड़ा क्लियर स्टांस है, मेरा बड़ा क्लियर स्टांस है, मैं बड़ा क्लियर हेडेड हूँ इन तमाम तर मामलात में। बेहतर होता कि अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने लिस्ट जमा नहीं कराई थी और पीटीआई के साथ जो भी मामलात हुए, जो कहते हैं ना कि हमें तो रोका गया है एंड सो फोर्थ, और उसके बाद जाके इन्होंने ज्वाइन किया। सर एक सेकंड मुझे दे दें मेहरबानी, एक छोटी सी बात, उसके बाद अगर सारे इंडिपेंडेंट जीत जाएं तो तब कहाँ जाएंगी? कोई मैं बात यही तो है ना, ये कन्फ्रम है, इट्स अ केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन। आप खुद वकील हैं, ये मुझे बताएं कि ये नहीं हो सकता, साहब ये नहीं हो सकता। वहां पे सिंपली ये बाद में जाके प्ली पीटीआई की तरफ से टू लेट इन द डे, आपको ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल गई थी, सारे फोरम्स पे गई, एब्सोल्युटली फाइन। वहां पे उनकी एक लीगल गलती ये थी कि उन्होंने, उनके किसी बंदे ने कंटेस्ट नहीं किया था और उन्होंने लिस्ट नहीं जमा कराई थी, ठीक है, बाकी उनका केस ठीक था। लेकिन यहां पे पीटीआई को किस तरह मिल गई सीटें? एक आइन की तशरीह इमेजिनेटिव इंटरप्रिटेशन करके, अपनी मन मर्जी की इंटरप्रिटेशन करके, तो फिर कौन सुप्रीम कौन है? सुप्रीम जो है कानून कौन बनाता है? कानून नादिया कौन बनाता है? कानून बनाते हैं पार्लियामान। पार्लियामान इज सुप्रीम। क्या बेहतर होता कि ये सारा मामला जो है पार्लियामान को भेजा जाता, पार्लियामान में इस चीज के ऊपर कम से कम एक क्लैरिटी आ जाती और पार्लियामान कह देती, कहा जाता कि ये पहले का ये एक केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन है, केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन है। ये कानून साजी करते हैं सर, अगर आप फायदे के लिए करते हैं, अपने आप को एनआरओ देते हैं। अच्छा एक सेकंड, देखिए मेरी एक बात लॉ जो कहना चाह रहा हूं वो बड़ी टेक्निकल बात है, वकील है वो उनको पता है, वो शोर क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि उनको पता है कि ये आइन और कानून के मुनाफी में कौन सा है, ये उससे वही आइन जो आपने आपके कासिम सूरी साहब ने हेल्ड इन अबेंस किया था। अच्छा। ये वही आइन है, ये वही आइन है जिसके मुताबिक आपको मन मर्जी, वही आइन जिसके बाद 90 दिन में इलेक्शन नहीं होने दिया, वही आइन, ये वही आइन है जिसके तहत आपने सबसे बड़ी सियासी जमात को आपने रोक के रखा हुआ है। सबसे बड़ी पाकिस्तान की सबसे ज्यादा, तीनों से पूछूंगी, तीनों इत्तेफाक से लॉयर हैं। मंदुखेल साहब एक बात फरमाइएगा, क्योंकि आप ये कानूनदान हैं, इलेक्शन कमीशन ने जो 39 थे इनके कैंडिडेट, उनका तो जो MNAs, उनका उन्होंने रिजर्व सीट्स के मामले पे उनको तो उन्होंने कह दिया कि जी ठीक है, पीटीआई का नोटिफिकेशन उनको जारी कर दिया कि आप पीटीआई के मेंबर हैं। इसका मतलब ये है कि तस्लीम ये कर लिया कि पीटीआई जो है वो एक पार्लियामेंट्री पार्टी है। यहाँ तो ये तस्लीम हो गया क्योंकि 39 को आपने नोटिफिकेशन कर दिया कि आप पीटीआई के। 41 को नोटिफिकेशन नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट से जवाब तलब कर रहे हैं कि जी ये तो पार्लियामानी पार्टी नहीं है क्योंकि इन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा, तो अब इनका क्या किया जाए? तो क्या ये तस्लीम हो चुका कि ये पार्लियामेंट्री पार्टी है 39 को नोटिफाई करने के बाद मेंबर्स को?
جی پہلے میں درخواست کروں گا قانونی رائے دیجیے گا. جب وہ گفتگو کرتا ہے تو ہم دونوں خاموش ہوتے ہیں. جیسے ہماری گفتگو شروع ہوتی ہے یہ مسلسل گھر کے اندر بیٹھا ہوا گفتگو کر رہا ہے. صاحب ابھی ذرا اس پہ ان کی رائے چاہیے مجھے. تھوڑا سا نہیں بات کریں گے اس پہ, اپنی قانونی رائے دے دیجیے. آپ ضرور اپنی تربیت کے مطابق گالیاں دے, برا بولا کہ ہم کوئی برا نہیں مانیں گے. میں نے کسی کو کوئی گالی نہیں دی. اچھا نادیہ دیکھیے میں نے کسی کو گالی دی ہے. قانون کی بات کرتے ہیں تو پھر ان کو گالی لگتی ہے, سچ بولتے ہیں تو گالی لگتی ہے. اپنی قانونی رائے دے دیجیے میرے سوال پر. ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اگر آپ میرے بارے میں ایسی بات کریں گے تو میں جواب دوں گا نا سر. سیاست میں اگر آپ ایسی سیدھی ایسی غلط بیانی کر رہے ہوں گے تو جواب ہی نہیں دوں. ایک سیکنڈ مجھے ان کی قانونی رائے چاہیے. نہیں بولیں گے آپ مجھے قانونی رائے دے دیں اپنی. پی ٹی آئی پارلیمنٹری پارٹی ہے, یہ تسلیم کر لیا گیا. سر میں جواب دیتا ہوں. دیکھیں ایسا ہوتا نا کہ آپ نے الیکشن نہیں لڑایا, پنجوتا صاحب نے لڑایا, میں اور عقیل صاحب نے لڑایا. جب الیکشن آپ فارم بھرتے ہو اس میں ایک خانہ ہوتا ہے کہ آپ کا تعلق کس پارٹی سے. مثال کے طور پہ میں اور آپ اور پنجوتا صاحب اور عقیل صاحب تینوں پیپلز پارٹی لکھ دیتے ہیں. اب اینڈ ٹائم پہ آر او یہ کہتا ہے ریٹرننگ افسر کی یہ بتاؤ کہ ٹکٹ کون لائے گا. اب مثال کے طور پہ آپ نے ٹکٹ لایا تو پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ آپ ہو گئے, ہم تینوں کو آزاد ڈکلیئر کریں گے. یہ جو 41 لوگ ہیں انہوں نے کچھ نہیں لکھا. اب جب کچھ نہیں لکھا, سر میرا یہ سوال نہیں تھا مندوخیل صاحب, بڑی معذرت کے ساتھ سپریم کورٹ یہ کہتا ہے میں نے ایک سمپل سا سوال پوچھا تھا. سپریم کورٹ سے وضاحت مانگ کے سن لیں, چھوڑے 41 کو اس چیز کی ہماری جواب تو سن لے. بڑے سپریم کورٹ میں جو ریویو داخل کیا ہے, میں صرف یہ آپ سے سوال کر رہی ہوں کہ جب 39 ممبرز کو آپ نے پی ٹی آئی کا ممبر تسلیم کر لیا, اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ نے تسلیم کر لیا کہ پی ٹی آئی ایک پارلیمنٹری پارٹی ہے. Am I right or wrong? ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میری بات آپ نے غور سے نہیں سنی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ 39 لوگوں نے اپنے خانے میں پی ٹی آئی لکھا, ان 41 نے کچھ نہیں لکھا. اب جب کچھ نہیں لکھا تو اس کی ویریفیکیشن کل کا میں درخواست دوں میں بھی پی ٹی آئی کو تو ہو جاؤں گا, اس کی تصدیق کون کرے گا؟ اسی بات کی وضاحت کے لیے ریویو داخل کی الیکشن کمیشن نے کہ بابا 39 تو کر دیے, یہ 41 کے بارے میں بتاؤ اس کے کیا کرے. اب سپریم کورٹ اپنا ورژن دے دیں گے, ہو جائیں گے, اور سپریم کورٹ آ جائیں گے چھٹیوں موٹیوں سے آرام سے. کیا جلدی ہے ابھی؟ جب سپریم کورٹ کے بینچ کو جلدی نہیں ہے, وہ چھٹیوں پہ چلے گئے, تو الیکشن کمیشن کو اور مجھے اور آپ کو کیا جلدی ہے؟ آنے دو 2 مہینے کے بعد, اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. نظیر مختصر سے بریک, واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. سپریم کورٹ میں جو الیکشن کمیشن نے ریفرنس دائر کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اب ان 41 کا کیا کرنا ہے. چونکہ پی ٹی آئی ایک پارلیمنٹری پارٹی نہیں ہے, کیونکہ الیکشن کے وقت ان کا انتخابی نشان ان سے چھین دیا گیا تھا اور ان کی جو انٹرا پارٹی الیکشنز تھے وہ ہم نے مسترد ایکسیپٹ نہیں کیے تھے, تو اب ان کا کیا کرنا ہے. لیکن دوسری طرف تسلیم کر لیا گیا 39 کو نوٹیفائی کر کے. نہیں دیکھیں, اس میں آپ نے جس طرح ایکسپلین کیا اس طرح بات نہیں ہے, اتنا سمپل میٹر نہیں ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان گیا ہے سپریم کورٹ کے پاس کلیریفیکیشن سیک کرنے ان آزاد امیدواروں کے اوپر کہ یہ لوگ اگر اپنا بیان حلفی دیتے ہیں کہ ہم اس پارٹی میں شمولیت کر رہے ہیں, کیونکہ جناب عزت مآب عدالت کا آرڈر ہے کہ 15 دن کے اندر بیان حلفی جمع کرائی جائے obviously, تو ان کا کون بندہ ہوگا کیونکہ ان کے تو انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوئے. اگر یہ پی ٹی آئی کو جوائن کرتے ہیں, پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن اکارڈنگ ٹو دا ریگولیٹر وہ نہیں ہوئے صحیح, اور کوئی ابھی بندہ ایگزسٹ نہیں کرتا انکلوڈنگ گوہر خان صاحب, بیرسٹر گوہر علی خان صاحب. ایک سیکنڈ سر, وہ ابھی بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان اور نیشنل اسمبلی کی ویب سائٹ پہ ایز انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ شو رہے ہیں. برائے نام اگر چیئرمین بنتے ہیں تو بے شک بنیں, وہ تو کوئی ایسی بات نہیں. اب یہ پوچھا جا رہا ہے کلیریفیکیشن سپریم کورٹ سے کہ ان کو سرٹیفکیٹ کون دے گا, یہ ہمیں بتا دیں کہ ان کی الائنس جو ہے وہ کس کے ساتھ ہو. ان 41 کو پی ٹی آئی کا حصہ نہیں بننے دینا. نہیں, کس نے ڈیسائیڈ کیا ہے؟ دیکھیں نہیں, ہم جو قرارداد لے رہے ہیں, ہم جو دیکھیں ناٹ قرارداد سوری, اس ایکٹ کی ترمیم ہم نے جو موو کی ہے اس کی فردر کلیریفیکیشن ہم نے لائی ہے. ہم نے کہا ہے کہ ایک دفعہ اس میں مجھے بتائیں کہ کیا غلط ہے اس ترمیم میں. نہیں, ضرورت میں بتاتا ہوں نا آپ کو. ضرورت یہی تھی کہ جس طرح آپ نے کہا نا کہ ایک بندہ جب ایک بیان حلفی, جب میں نے ابھی ایکسپلینیشن آپ کو دی کہ جب ایک دفعہ آپ اپنی بیان حلفی جمع کرا دیتے ہیں, ایک پارٹی کو جوائن کر لیتے ہیں, پھر آپ کو دوبارہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ 5 سال کے اندر آپ تبدیل کر کے بیان حلفی اگر 39 کے بعد 41 بھی آ جاتے ہیں, حکومت تو آپ کی رہنی ہے نا, ڈر کس چیز کا؟ کسی چیز کا ڈر نہیں ہے. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا, میری آپ تھوڑی سی وضاحت نہیں سمجھے. یہ ایک ایسا ایشو ہے جو کہ نہ صرف ابھی بلکہ آئندہ آنے والے بھی کئی سالوں تک
یہ ایشو دیکھیں کیس آف فرسٹ امپریشن جو میں کہتا ہوں نا کہ یہ پہلے ایک نئی ایسی چیز سامنے آئی تھی جس میں ایک بڑا ابہام تھا, سپریم کورٹ کا آرڈر ایک بڑا ابہام تھا, سپریم کورٹ کا شارٹ آرڈر آیا ہے جس سے کافی تمام تر چیزوں کو کانسٹیٹیوشنل پروویژنز کو وہ ہٹ کر رہی ہے. اگر آپ نے فرمایا کہ ابھی شارٹ آرڈر ہے, آپ ویٹ تو کر لیں, پھر ڈیٹیلڈ ریزنز آنے دیں, اس کے بعد لیجسلیشن کی میں بھی کیا جلدی پڑی شوڈ ہیو آلسو سیڈ کہ آپ 15 دن کا شارٹ آرڈر تو آ گیا, لیکن انہوں نے ڈیٹیل ریزنز کس طرح کیا انٹرپریٹیشن کی ہے, لیکن کہا ہے کہ جائیں 15 دن کے اندر جو ہے آپ ان سے بیان الفیہ لیں. تو الیکشن کمیشن نے کبھی تو کہنا کہ بتائیں گے کہ ان کے کون دے گا بیان الفی, کیونکہ اس پارٹی کا تو پارٹی الیکشن نہیں. جواب میں دینا چاہوں گا یہاں پہ, میں اس پہ یہ انہوں نے کہا کہ انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوئے اس وقت, 3 دفعہ کرائے اور 3 دفعہ غلط کرائے ہیں. اچھا آپ سے نہیں, ہم سے پوچھ نہیں, ریگولیٹر جو ریگولیٹر ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ خالی پیج کے اوپر لکھ کے دے دیں جی کہ نون لیگ کے جیسے ہوئے ہیں ابھی ان کے جو ہوئے تھے الیکشنز, اس میں ایک سمپل لکھا ہوا ہے کہ بغیر کوئی اس کا آگے وہ نہیں ہوا, شہباز شریف کھڑے ہوئے, آگے کوئی امیدوار نہیں تھا, ان اپوزڈ ہو گئے. اسی طرح ساری کیبنٹ ایک پیج کے اوپر انہوں نے لکھ کے دیا ہے, ان کا ایکسیپٹ ہو گیا. ہم نے پورا پروسیس کیا ہے, ہم نے 1300 صفحات پر مبنی الیکشن کی ڈیٹیل ڈاکیومنٹس الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کروائی ہوئی ہیں. اس وقت ہمارا الیکشن مکمل ہو چکا ہوا ہے, تیسرا الیکشن ہے. ہم نے سارے الیکشن پہلے بھی ٹھیک کروائے. ابھی الیکشن کمیشن آف پاکستان بفور ڈیسائیڈنگ آن آر ایپلیکیشن جو ہم نے ڈاکیومنٹ جمع کروائی ہیں, ہاؤ کین دے رائٹ اٹ ٹو سپریم کورٹ آف پاکستان کہ ان کا الیکشن نہیں ہوا. یہ ان کی میلف ہے, یہ اتنے بلیٹنٹلی اب سن لیجیے کہ اتنے بلیٹنٹ اور اتنی مطلب یہ کہ ان کے اندر اخلاقیات کی کمی ہے, ان کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں رہ گئی کہ سیدھا یہ ملے ہوئے ہیں آپس میں. واضح طور پر رانا سنولہ پہ 15 کلو ہیروئن ڈالی تھی, اخلاقیات کی بہت کمی تھی. اچھا, بہت کمی تھی. ہماری سیاسی جماعت کو نہیں مان رہے, کبھی کہتے ہیں یہ 90% عوام جو ہے وہی جو ہے ڈیجیٹل ٹیررسٹ. ابھی تک جو مواد ملا ہے وہ تو جواب نہیں بچتا. ابھی تک مواد ملا ہے, میں آپ کو ابھی ادھر ریویلیشن تو نہیں کروں گا, یہ اداروں کا کام ہے انویسٹیگیشن. جی ایسا ویسا ملا ہے, بہت کچھ ملا, ایسا ویسا ملا کہ وہ تمام کی ضمانتیں جا کے کہاں ملے, 2 دن میں عدالتوں نے ضمانت دے دی ہے سب کو. تو یعنی کہ آپ کو ایسا مواد مل گیا ہے, یہ بات آپ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہ پارٹی عنقریب بین ہو جائے گی. دیکھیں وہ مواد اگر جس طرح احسن اقبال صاحب نے بھی کہا اور آپ نے سنا بھی, اپنے ناظرین کو بھی سنایا کہ اگر ایسی کوئی چیز ملتی ہے اور گورنمنٹ then obviously comes to conclusion اور وہ سوچتے ہیں کہ اس پارٹی کو بین ہونا چاہیے تو پھر پارٹی بین ہوگی. اور اگر ملک مخالف ایجنڈے پہ بات کی ہے, نہیں ملک مخالف ایجنڈے پہ بات کی, پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی تلاش ہے اس ملک میں. تمام سیاسی جماعتیں اس بات کی کوشاں ہیں, اس بات پہ کوشاں ہیں کہ اس ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے. آج پیپلز پارٹی نے بھی یہی کہا, سوائے ایک جماعت کے جو کہ کہتی ہے کہ if it's not us then it's nobody. بیرسٹر صاحب مندوخیل صاحب, اس جماعت کو پی ٹی آئی کو بین کر کے پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ جائے گی تو کر دیں, ابھی کر دیں. دیکھیں ایک جملہ مجھے کہنے دے, اب قیامت کی نشانی ہے کہ پی ٹی آئی ہمیں اخلاقیات سکھا رہا ہے, نمبر 1 بات. دوسری بات, میں پہلے بھی اس کے خلاف تھا, کسی پارٹی کے اوپر پابندی لگانا چاہیے, کسی کو غدار ڈکلیئر نہیں کرنا چاہیے. یہ کافر اور غدار کے فتوے ہم نے بہت دیکھے ہیں. اب آئیے سیاست کھیلے, کسی کو کافر, کسی کو غدار, یا کسی پارٹی پابندی. ماضی میں پارٹی کے اوپر پابندی لگائی ہے, خود پی ٹی آئی نے ٹی ایم پی کے اوپر لگائی, کیا ریزلٹ ہے میں نہیں سمجھتا ہوں. بالکل ٹھیک, بہت بہت شکریہ. میں یہی بیسیکلی جانا کیونکہ پیپلز پارٹی کا آلموسٹ یہی موقف ہے, لیکن بہرحال اگین اس وقت تمام سیاسی جماعتوں کی بشمول جو حکومت میں یا حکومت سے باہر ہے, ان کی پرائیورٹی جو ہے وہ یہ ملک ہونا چاہیے. دوبارہ سے اگست آ گیا, 77 سال اس ملک کے ہو جائیں گے. آج تک ہم اس ملک میں قرضے لے رہے ہیں, زندگیاں گزار رہے ہیں, بجلی نہیں ہے, بجلی ہے تو بجلی کے بل ہیں, کبھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صنعتیں بند ہو رہی ہیں, کبھی ہمیں پتہ چلتا ہے سرمایہ کاری نہیں ہو رہی, کبھی ہمیں پتہ چلتا ہے اس ملک سے برین ڈرین ہو رہا ہے. یوتھ پاکستان کی نوجوان 65-67% ہے, اس ملک میں رہنے کو تیار نہیں. اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ ہم اور آپ ہی ہیں. لیکن آج بھی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کسی کی پرائیورٹی نہیں ہے, معذرت کے ساتھ. اور گزارش یہ ہے ہاتھ جوڑ کے کہ خدا کے لیے اس ملک کو کہیں نہ کہیں بہتری کی طرف لے جائیں, جس کی امیدیں اب دم توڑنے لگی ہیں. بہت شکریہ بیرسٹر عقیل صاحب آپ کا بھی, پنجوتا صاحب آپ کا بھی, مندوخیل صاحب آپ کا بھی. پروگرام سے نادر مرزا کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.